مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اچھا، 100 حاجتوں میں سے 70 آخرت کی ہوں گی اور 30 حاجات یہ دنیا کی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو روزانہ بالخصوص شب جمعہ اور جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کریں، کم از کم 100 مرتبہ یہ ضرور درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل تمام جائز حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ کو دکھاتے ہیں ہم آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج سیگمنٹ میں حاضر ہیں۔ آج جو روحانی علاج بیان کریں گے یہ دانت کے درد کے حوالے سے۔ اگر دانت میں درد ہو، تکلیف ہو، تو کیا عمل کیا جائے، کیا وظیفہ کیا جائے کہ دانت کا درد جاتا رہے؟ تو برائے کرم اسے نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورت ہے سورہ قریش۔ اس سورت کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ کر، بیفور اور آفٹر، شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت کو پڑھ کر نمک پر دم کیجئے، اور وہ دم کیا ہوا نمک دانتوں پر مل لیجئے، اور دانتوں کے درمیان یہ نمک رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد جاتا رہے گا۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ مگر یہاں ایک چیز اور نوٹ فرما لیں کہ وہ حضرات، وہ مریض کہ جنہیں نمک نقصان دہ ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ دیگر کئی امراض میں کہ نمک زیادہ استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، تو وہ یہ عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے، معالج سے، طبیب سے مشورے کے بعد اس عمل کو کریں۔ عمل دوبارہ نوٹ فرما لیجئے، سورہ قریش 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنی ہے۔ پڑھ کر نمک کے اوپر دم کرنا ہے، اور پھر اس نمک کو دانتوں پر مل لینا ہے یا دانتوں کے درمیان رکھ لیں۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد حیرت انگیز طور پر آپ دیکھیں گے کہ جاتا رہے گا، اور دانتوں کی تکلیف دور ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا دانتوں کے درد کا روحانی علاج۔ ہوتا ہے بعض اوقات دانت خراب ہو جاتے ہیں، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کہ مسوڑے سوج جاتے ہیں، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، اس طرح کے مسائل یہ رہتے ہیں۔ تو اگر کسی کے دانتوں میں درد ہو، تکلیف ہو، تو یہ وظیفہ سورۃ القریش کا یہ بتایا گیا، اس کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ آیا کہ 2 سے 3 بار یہ عمل کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں تو یہ عمل، اس روحانی علاج پہ تو عمل نہیں کریں گے، اس میں تو نمک پہ دم کر کے، اور وہ نمک جو ہے نا وہ دانتوں پہ لگانا ہے۔ اب روزے کی حالت میں نمک، یہ دم کیا ہوا نمک دانتوں پہ کیسے لگائیں گے؟ تو حالت روزہ میں تو اس وظیفے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، مسواک آپ کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اور مسواک جس کے دانتوں میں درد ہو، دانت کسی کے خراب رہتے ہو، تو وہ مسواک کر لیا کرے۔ روزے میں نہیں کرنا یہ؟ نہیں، روزے کی حالت میں اس وظیفے پر عمل نہیں کریں گے۔ اگر کسی کا روزہ ہے تو وہ کیفیت میں ہو تو پتہ چلے کہ وہ نمک پہ دم کر کے حضرت نے وہ نمک لگا لیا، مشکل ہو جائے گی۔ بالخصوص بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ جن کے ساتھ رہتا ہو، وہ بھی احتیاط کریں، مسواک کر لیا کریں ایسی صورت میں، اور روزے کی حالت میں بھی نہیں کرنا۔
روزے کی حالت میں مسواک کرنے کی اجازت ہے، مسواک کر سکتے ہیں، تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ اسی طرح ایک اور روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کسی کے دانتوں میں درد رہتا ہو، اب روزے کی حالت میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت پڑھ لیں تو دانتوں کا درد انشاءاللہ عز و جل جاتا رہے گا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اور دانتوں کے درد سے نجات کے لیے، دانتوں کے امراض سے، منہ کے امراض سے بچنے کے لیے مسواک یہ ضرور استعمال کیجیے۔ یہ جو آپ نے وظیفہ بتایا کتنی بار پڑھنا ہے اس کو؟ یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے آیات مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر بس دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور منہ کے امراض سے بچنے کے لیے مسواک آپ ضرور کیا کریں۔ اور دیکھیں سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا مسواک کا، وہ یہ کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے نا، موت کے وقت کلمہ طیبہ اسے پڑھنا نصیب ہوگا۔ جی ضرور نیت کر لیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ نا تقریباً 1-1.5 سال ہو گیا، کھانسی سے جان نہیں چھوٹی۔ میں نے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا اور ٹیسٹ کروائے ہیں اور ایکسرا کروایا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا مجھے۔ اور مہربانی فرمائے میرا استخارہ کر کے مجھے بتایا جائے کہ میرا یہ کیا مسئلہ ہے۔ محمد افتخار، نسرین بی بی میری والدہ کا نام ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ افتخار بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ ناصر بات کر رہا ہوں کراچی پاکستان سے۔ جی مجھے استخارہ کرانا ہے، بیٹی ہے میری اشار ناصر، اور ان کی والدہ کا نام ہے سمیرہ نازنین، والد کا نام ناصر خلیل، اور بیٹی کا نام ہے اشال فاطمہ۔ ان کا استخارہ کرنا، بیمار رہتی ہیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کی بچی کا استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ ان کا نام ناصرہ بی بی ہے، ان کی والدہ کا نام ہے سروری بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں مثلا علاج کروا رہا ہوں، مگر جو ہے نا کچھ دن آرام رہتا ہے، پھر جو ہے نا دوبارہ جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں بھی بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور مثلا اس طریقے سے تو میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں۔ جی سر میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کرانا تھا، یہ اکثر بیمار رہتے ہیں، چڑچڑاپن غصہ آنا ان کو آتا ہے۔ وہ منظور احمد عبدہ بی بی۔ صحیح، منظور احمد نام بتایا نا بھائی کا۔ کیفیت جو آپ نے بتائی اپنے بھائی کی بتائیے کہ چڑچڑاپن رہتا ہے، غصہ رہتا ہے، غصے میں بھی آ جاتے ہیں، بیماری کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کا بھی استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ شامل لینا ہے اس سلسلے میں، آپ نے جانا نہیں ہے، ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے گا۔ جی اگلی کال چلائیں۔ میرا نام آصف علی ہے، میں اپنے بھائی کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس کا نام عباس علی ہے اور والدہ کا نام خالدہ پروین۔ یہ 4-5 سال سے کاروبار کر رہے ہیں تار کا، لیکن چل نہیں رہا، اس کے لیے استخارہ کروانا تھا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ صحیح، کاروبار نہیں چل، اللہ پاک آسانی فرمائے، جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ ابھی آپ کے بھائی کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور شامل رہیے گا سلسلے میں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے، حصول روزگار کے لیے وظائف بھی بتائیں گے۔ بڑھتے ہیں میسیجز کی جانب، ناظرین کی طرف سے بھی کافی سارے یہ میسیجز آئے ہیں اور یہ میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں کہ بے روزگاری کا بھی معاملہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ایک تو اس کے لیے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا، اور دوسرا یہ ہمارے ایک میسیج ہے کہ نورین بنت نسیم بیگم یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ رشتے میں بھی رکاوٹیں ہیں، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، وظیفہ بھی اس حوالے سے کوئی بتائیے کہ رشتوں میں رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں اور کوئی اچھا رشتہ بھی مل جائے۔ تو رشتوں کے حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ کیا وظیفہ کیا جائے، اور روزگار کے حوالے سے بھی کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی جو پہلے وظیفہ معلوم کیا انہوں نے، کاروبار کے حوالے سے کام نہیں چلتا یا کام کے حوالے سے کچھ بھی پریشانی ہوتی ہے، تو ایک بہترین وظیفہ ہے یہ یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب بعد نماز عشاء، یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے کھلے آسمان کے نیچے کرنا ہے یہ وظیفہ 500 مرتبہ۔ آپ کے سر کے درمیان اور آسمان کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہ ہو،
یعنی ننگے سر کھڑے ہو کے یہ وظیفہ کریں اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھا کاروبار ہو جائے گا۔ صحیح، 500 مرتبہ یہ پڑھنا ہے انہوں نے، صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ارشاد فرمائیے رشتوں کے حوالے سے، یہ بھی ایک بڑا ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی، جو رشتوں کے حوالے سے معلوم کیا، اس کے حوالے سے ایک وظیفہ ہے، رات سونے سے قبل 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے 90 دن تک کے، 90 دن تک کے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت پڑھنی ہے 90 دن۔ اس کے بعد دعا کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اچھے رشتے مل جائیں گے۔ 90 دن تک، یعنی یہ تو آپ نے 3 مہینے کا پورا ایک عمل بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس 3 مہینوں میں معاملات ہو جائیں گے حل انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، اس میں یہ بھی ارشاد بالفرض ناغہ ہو جاتا ہے، مصروفیت ہوتی ہے، بیماری کے بھی معاملات رہتے ہیں، بالفرض ناغہ ہو گیا، 1 دن نہیں پڑھا، 2 دن نہیں پڑھا ہی نہیں وظیفہ، بھول گئے، پھر کیا کریں؟ ناغہ آ گیا 3 مہینے، 90 دن پورا کرنا ہے، 90 دن پورا 90 دن پورا کرنا ہے اس کو، اور بالفرض چھوٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہاں یہ عرض کرتا چلوں، دیکھیں اگر یہ وظیفہ اگر اسلامی بہنیں پڑھیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن اور بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائیں۔ اور یہ عمل ایسا ہے ناظرین کہ جسے شادی کرنی ہے نا، وہ خود ہی اس وظیفے پر عمل کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ فلاں کی طرف سے کوئی اور یہ وظیفہ پڑھ لے، جسے شادی کرنی ہے وہ یہ وظیفہ پڑھے، اور جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت اس عمل کو جاری رکھنا۔ یہاں تک کہ اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جاتی ہے، کہیں پر بات طے ہو جاتی ہے، کہیں رشتہ طے ہو جاتا ہے، کہیں بات پکی ہو جاتی ہے، تب بھی اس عمل کو چھوڑے نہ، اس عمل کو جاری رکھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے اپنے، جب تک کہ شادی نہ ہو جائے۔ بہت الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی، یہ والا وظیفہ بہت زیادہ مجرب ہے نا، اچھا، بہت، یعنی ماشاءاللہ جس نے بھی عمل کیا الحمدللہ فائدہ ہوا اس کو۔ کوئی مدنی بہار اس حوالے سے اگر ہو ذہن میں؟ جی، بستے پہ کافی اسلامی بھائی آتے ہیں اس حوالے سے، تو کافی پریشان تھے اسلامی بھائی، شادی نہیں ہو رہی تھی کئی عرصے سے، تو یہ وظیفہ بتایا تھا ان کو، تو الحمدللہ 3 مہینے کے اندر اندر معاملہ ہو گیا، تو شادی تک ہو گئی تھی ماشاءاللہ۔ اچھا، الحمدللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ جو والدین اپنے بچوں کے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، فکر مند ہیں، اور اس امید پر منتظر ہیں کہ بچوں کے رشتے آ جائیں، تو یہ ضرور ذہن بنائیے گا بچوں کا کہ یہ ضرور وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اچھے رشتے ملنا شروع ہو جائیں گے، اور شادی کے اسباب بھی بن جائیں گے۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور وظیفہ ہے اسلامی بہنوں کے لیے، وہ خاص وظیفہ ہے۔ اچھا جی، وہ 312 یہ تو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دونوں کے لیے کر ہیں۔ سکتی ہیں، اور اب جو بتانے لگے وہ صرف اسلامی بہنوں کے وہ لیے۔ کیا؟ وہ 312 بار پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد۔ اچھا، یہ پڑھنا ہے یا ذا الجلال والاکرام، 312 بار صحیح، نماز فجر کے بعد یہ پڑھنا، خاص اسلامی بہنوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے۔ صحیح ہے۔ تو یہ جب تک ان کا معاملہ نہ ہو، شادی نہ ہو، تو یہ کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنا، اس میں تو 3 مہینے کی کوئی قید نہیں ہے نا، قید نہیں ہے، یہ جتنا چاہیں جتنے دن تک چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 312 مرتبہ یہ دونوں وظائف آپ کو بتا دیے گئے، یہ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ یہ ہمارے افتخار بھائی تھے، آپ نے اپنا مسئلہ بتایا کہ کافی عرصے سے میری کھانسی کا مسئلہ چل رہا ہے، کافی علاج کروایا، ٹیسٹ کروائے اور ایکس رے وغیرہ بھی کروائے، سب کلیئر ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، استخارے میں بھی ماشاءاللہ آپ کے لیے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جسمانی اس طرح کی کچھ ایسے بیماریاں، اس طرح کے امراض ہوتے ہیں کہ وہ کھانسی نہیں جا رہی ہوتی، اچھے سے ڈاکٹر سے رجوع بھی کیجئے، توجہ بھی دیجئے، اس پر اس کو سیریس لیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک روحانی علاج کھانسی کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اگر کسی کو کھانسی کا مسئلہ رہتا ہو، گلا خراب رہتا ہو، تو سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ رکھ لیں، اور وقتاً فوقتاً دن میں کئی مرتبہ یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے کی تمام بیماریاں یہ دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچی کا بتایا تھا کہ بیمار رہتی ہیں، ذہنی طور پر بھی جو ہے نا یہ ڈسٹرب ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بچی کا استخارہ کیا گیا، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ کر
آپ نے بچی پہ دم کرنا ہے 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر بچی پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے ناصرہ، نام بتایا تھا آپ نے ناصرہ بنت سروری کے، جسم میں ان کے بہت زیادہ درد رہتا ہے، بیمار رہتی ہیں اور کافی علاج بھی ان کا چل رہا ہے، لیکن جسم کا درد نہیں جا رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی بیماری کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں اب جسمانی درد، اس کی مختلف وجوہات بھی ہوتی ہے نا، ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے گا۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ وظیفہ جسمانی درد کے لیے بہترین ہے، جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، کمر میں تکلیف رہتی ہو، پیروں میں درد رہتا ہو۔ اچھا وظیفہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ نوٹ کیجئے گا سورۃ الحشر کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، 7 ٹائم پڑھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، اپنے اوپر بھی دم کر لیں۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور جسمانی درد سے، جسمانی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ اگر گھر میں آپ کے جیسے والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، اگر ان کے بھی جسم میں درد رہتا ہو تو ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کر خیر خواہی کی نیت سے، صلہ رحمی کی نیت سے، والدین کی خدمت کی نیت سے آپ ان پر بھی دم کر دیا کریں۔ گھر کے جو افراد ہیں، اگر کوئی بیٹا بیٹی کوئی گھر کا فرد سن رہا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی کسی کے جسم میں درد رہتا ہو، والد ہیں، والدہ ہیں، آپ ان پہ بھی دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، جسمانی درد سے خلاصہ ملے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بھائی کا نام بتایا تھا کہ بھائی کا نام ہے عباس علی، اور بتایا کہ 4-5 سال سے جو ہے نا کاروباری ان کے مسائل چل رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں۔ دیکھیں استخارے میں بھائی کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے، یہ وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں۔ اس میں آپ ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، بھائی کو سمجھائیے گا، ان کو مشورہ بھی دیجیے گا، چاہے تو وہ اگر اس کام میں آپ کو بہتری بظاہر نظر آ رہی ہے لے کر چل سکتے ہیں تو اس کو جاری رکھیے گا، نہیں تو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی آپ استخارہ دوبارہ کروا لیجئے گا۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کوشش کے باوجود بھی نہیں چل رہا، تو ایک وظیفہ میں عرض کروں، جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادے سے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر یہ لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور آپ کا کاروبار خوب چمکے گا۔ یہ جائز کاروبار کے لیے، ایسا نہیں کہ کسی کا کام ہی ناجائز ہے تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر۔ جائز کاروبار میں برکت اور ترقی کے لیے اس وظیفے پر، اس روحانی علاج پر یہ عمل کرنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے لکھنا ہے 35 مرتبہ، 35 ٹائم، کسی سادے کاغذ پر لکھ لیں یا کسی سے آپ لکھوا لیں۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اب دیکھیں جب کاروبار کیا جاتا ہے نا، بزنس جب کوئی کرتا ہے تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر یہ رکھا جائے۔ بعض اوقات دیکھیں خود کی غلطی ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی کام پر، وقت پر نہیں پہنچ پا رہے ہوتے، جب دل کیا، جب موقع ملا، جب ٹائم ملا پہنچ گئے، دوسروں کے سپرد کیا ہوا ہے اپنے بزنس کو، اپنے کام کو، اپنی دکان کو، تو خود کی توجہ بھی ہونا یہ ضروری ہے۔ احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش، ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر بھی عمل کیجیے۔ اور دیکھیں سب سے بڑا جو وظیفہ ہے نا، فرائض کی پابندی۔ بیماری ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، قرض داری ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، آپس میں ناچاکیاں ہیں، بھائیوں کی نہیں بن پا رہی، مسائل پہ مسائل کا سامنا ہے، الغرض تمام ہی مسائل کے حل کا سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بڑا روحانی علاج فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ پھر ان روحانی علاج پر عمل ہو، دعائیں ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں، صدقہ و خیرات کا معمول ہو، صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں۔ اب گھر میں والدین کے ساتھ اگر ہم ناراضی کے معاملات کریں، آپس میں لڑائی جھگڑے کے معاملات رہیں تو، اور ہم بولیں کہ گھر میں برکت نہیں، تو کیسے برکت ہوگی؟
جب تک کہ صلہ رحمی نہ کریں. صلہ رحمی یہ بھی رزق میں برکت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے. صلہ رحمی والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، صلہ رحمی کریں. آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسی برکتیں ملتی ہیں. اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے ہیں ناظرین آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی استخارہ کروانا سی. رمضانہ بی بی نام سیما ٹھیک نہیں رہندے، صبح شام نہ چکر آندے نے بھائی. چکر آتے ہیں، صحیح. ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میری بیٹی ہے 5 مہینے کی، ان کا نام ہے میرا فاطمہ، ان کی والدہ کا نام یعنی کہ میری وائف کا نام سمرین ہے. میری بچی بہت زیادہ بہت روتی ہے، تو برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں. ابھی انشاءاللہ کرتے ہیں. جی اگلی کال. غوث محمد، والدہ کا نام آمنہ خاتون. 3 مہینے ہو گئے میرا اپنا گھر میرا بک گیا، میں کرائے کے مکان میں بیٹھا ہوں اور دکان دیکھنے جاتا ہوں، کوئی کاروبار کے لیے جاتا ہوں، صبح شام کو واپس آ جاتا ہوں. نمازیں پڑھ رہا ہوں، خزانے بندہ میں سکر سے پڑھ رہا ہوں. صحیح انشاءاللہ. آپ کے مسائل کی حل کے لیے وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی ہمشیرہ کا نام ہے نجمہ اور والدہ کا نام ہے جمشیدہ بیگم. 6 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، آپ بتا دیں ذرا. صحیح. جی اگلی کال چلائیے گا. میرے بیٹے کا نام ہے ابراہیم، تو وہ کھانا نہیں کھاتا بالکل نا، اس کو کچھ بھی کھلائیں تو وہ کھاتا نہیں ہے. عطیہ، والدہ کا نام عطیہ ہے. ابراہیم نام بتایا، کھانا نہیں کھاتا. صحیح. استخارہ کرتے ہیں، وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے گا. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، نیو کراچی سے. عمران میرا نام ہے، میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے، اور میں جو ہے نا اپنے کام کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اسی لیے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. صحیح انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں. عمران بھائی آپ کا بھی ایک اور کال چلائیے گا. محمد منصور ہے، میری والدہ کا نام شکریہ بی بی ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے کہ میں کافی عرصے دراز سے بڑا پریشان ہوں. طبیعت بڑی آوازار رہتی ہے، کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور جسم میں اتنا وزن اور بوجھ رہتا ہے. مہربانی کر کے میرا استخارہ کر دیجیے آپ، میں بہت عرصے سے بہت پریشان ہوں. اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں. خاک مدینہ کا صدقہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں انشاءاللہ عز و جل. آپ کا بھی اور دیگر ناظرین کے استخارے کیے جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے. ایک تو یہ روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم گھر بیچنا چاہ رہے ہیں. آصف نام انہوں نے بتایا ہے کہ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن بک نہیں پا رہا، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ کھانسی کا مسئلہ رہتا ہے، اس کا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. جی یہ جو 2-3 چیزیں جیسے کھانسی کے لیے بھی ہے، اور جو تمام بیماری بتائیں گھر والے بیمار رہتے ہیں اس کے لیے ایک وظیفہ ہے. یہ دونوں اسلام بھائی کر سکتے ہیں. یا سلامو 111 بار یہ پانی پہ دم کر لیں، اس کا پانی پیجئے، انشاءاللہ عز و جل کھانسی وغیرہ کے معاملات وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو دیگر بیماریاں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی. یا سلامو 111 بار پانی پہ دم کر کے وہ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اسی طریقے سے ایک اسلام بھائی نے پوچھا تھا کام میں دل نہیں لگتا، تو کام میں دل نہ لگتا ہو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے. یا اللہ 101 بار یہ سادے کاغذ پر لکھ لیجئے اور اس کا تعویذ بنا کر بازو پہ باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کام میں بھی دل لگے گا اور انشاءاللہ اچھا کام بھی ہو جائے گا. یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر باندھ لیجئے بازو پر، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. کام میں دل لگنے کے حوالے سے صحیح. اچھا دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اگر اپنا جائز حق وصول کرنا ہو کسی سے، اور کسی کے وہ بھائی پیسے دیے تھے، کسی کو قرضہ دیا تھا، اب دے تو دیا وقت پر، اس کی تو پریشانی دور ہو گئی، اب اپنے کو ضرورت پڑ رہی ہے اب کسی سے پیسے لینے، تو اب اس کے لیے بھی وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے. اچھا پہلے بخار کے حوالے سے ذرا یہ وظیفہ ارشاد فرمائیے. بخار کے حوالے سے 2-3 وظیفے ہیں، اس کو کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. بخار ہو گیا جس کو، تو وہ بکثرت بسم اللہ الکبیر یہ پڑھتا رہے. بسم اللہ الکبیر
پڑھتا رہے انشاءاللہ عز و جل بخار وغیرہ اتر جائے گا۔ اسی طریقے سے یا غفورو 3 بار یہ کاغذ پر لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں باندھ کر پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بخار بھی اتر جائے گا۔ یا غفورو 3 بار انشاءاللہ یہ لکھ کر پہن لیجئے، اللہ نے چاہا تو صحیح ہو جائے گا۔ دوبارہ وظیفہ سماعت کر لیں جو پہلے بتایا تھا، بسم اللہ الکبیر، بکثرت جس کو بخار ہو اس کو وہ پڑھتا رہے، بکثرت اس کا وظیفہ جاری رکھے، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ بخار کے حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیا گا۔ ایک مشورہ میں دوں ناظرین کو نا، اب ہوتا ہے یہ بعض اوقات کبھی اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ بخار اترتا ہی نہیں ہے، بچوں کو بھی ہو جاتا ہے 2 دن 4 دن یہ بخار رہتا ہے، اب بخار ہی نہیں اتر رہا، کافی میڈیسن بھی لیں، دوائیاں بھی چل رہی ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں، بخار نہیں اتر رہا۔ وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا، اس کے مطابق عمل بھی کیجئے گا۔ اس کے ایک خاص تعویذات ہیں جو آپ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو یہ بازو میں باندھنے کے تعویذات دیے جاتے ہیں جو روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر گھر میں کسی کو بخار چڑھ جائے تو روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف شہروں میں، کئی ممالک میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے بھی یہ تعویذات منگوا سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل آن لائن۔ تو یہ تعویذات ضرور حاصل کیجیے، اپنے گھر میں رکھ لیں، جب بھی کسی کو بخار چڑھ جائے تو وہ تعویذات آپ لیں، باندھ دیں اس کے۔ تو دونوں بازو میں یہ باندھنے کے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے کے اندر کیسا ہی بخار کیوں نہ وہ ماشاءاللہ اتر جاتا ہے، بہت الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ایک وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ 30 بار جو ہے نا کاغذ پر لکھ لیں، 30 بار لکھ کے پانی کی بوتل میں ڈال دیں، بخار والے کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ لکھنا ہے اس کو 30 مرتبہ، تو لکھنے کے بعد پھر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو پانی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر والوں کے حوالے سے نام بتایا تھا رمضانہ، کہ بہت زیادہ یہ بیمار رہتی ہیں، چکر بہت زیادہ آتے ہیں۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، فی الوقت بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جب بھی کبھی ایسا ہو نا کہ کمزوری ہو جائے، چکر آنا شروع ہو جائیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات دماغ چکرا جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے چکر آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے سورۃ البینہ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ البینہ، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ مرحا فاطمہ نام ہے، بہت زیادہ روتی ہے، دیکھیں اس کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ اپنا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دیں۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، نظر بد کی وجہ سے بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو بچے کی نظر بھی اتروائیے گا۔ آپ ایک کام کیجئے، 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ بچے پر دم کر دیں۔ اچھا یہ بھی ایک رہتا ہے مسئلہ نا کہ بعض اوقات کئی والدین کی طرف سے اس طرح کا معاملہ آتا ہے، میسیجز بھی آتی ہیں، کالز بھی آتی ہیں کہ بچے پتہ نہیں کیا ہوا روتے بہت زیادہ ہیں، بہت روتے ہیں بچے۔ اب ظاہری معاملات بھی دیکھنے چاہیے، بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی بچوں کی طبیعتیں بے چینی ہو جاتی ہے، جس طرح ہماری اور آپ کی طبیعتیں بعض اوقات بے چینی ہیں اور بے سکونی کے معاملات ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کیفیتیں بچوں کی ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ تو جب بھی آپ کو ایسا لگے نا کہ بچہ رو رہا ہے اور کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی اور کوئی ایسا مسئلہ بھی سامنے نہیں آ رہا کہ کوئی تکلیف بھی نہیں ہے بظاہر، تو جب بھی بچے رونا شروع کر دیں تو 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بچوں کا جو بھی مسئلہ ہوا وہ حل ہو جائے گا، طبیعت میں بہتری آ جائے گی، اور بلا وجہ کا جو رونا ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ 6 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، نجمہ نام آپ نے بتایا تھا، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچے کا نام بتایا ابراہیم کہ وہ کھانا نہیں کھاتا،
تو دیکھیں ان کا بھی استخارہ کیا گیا، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات یہ بچوں کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے کہ باہر اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں کھانا کھاتے، پیٹ بعض اوقات بچوں کے خراب ہوتے ہیں، کیڑے ہو جاتے ہیں، نہ بھوک لگتی ہے، دیگر بھی معاملات رہتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ تو جب بھی آپ کو لگے نا کہ بچے کھانا نہیں کھا رہے تو کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر سورۃ الطارق پڑھ کر دم کر کے آپ بچوں کو کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل کھانا شروع کر دیں گے۔ ہمارے عمران بھائی تھے، اپنے اپنے کام کے حوالے سے مسائل کا تذکرہ کیا کہ مسائل کا کچھ سامنا ہے، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا۔ کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، کوشش اپنی جاری رکھیے گا، لیکن حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجیے گا، اللہ پاک کرم فرمائیں۔ سورۃ الواقعہ آپ روزانہ یہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ جو آپ کو کام میں تنگ دستی اور کمی اس طرح کے مسائل نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب اللہ پاک کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، منصور نام آپ نے بتایا تھا، اور والدہ کا نام شکیلہ بتایا تھا کہ جسم پر بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے اور کافی میں پریشان رہتا ہوں، تو آپ کے ساتھ بھی بیماری کا اشارہ ہے اور کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو، تھوڑی بہت تکلیف، تھوڑی بہت آزمائش اور یہ طبیعت میں بے چینی کا معاملہ، یہ یوں سمجھیے کہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا کریں، اپنے اوپر اس کو اوڑھ نہ لیں کہ اب تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، جسم پہ بھاری پن، جسم میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے، میرا تو کام پہ جانے کا دل نہیں کر رہا، میرا تو صبح اٹھنے کو دل نہیں۔ اس کیفیت سے ہم اپنے آپ کو نکالیں، باہر نکلیں ہم اس کیفیت سے، اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو ہم وسیع رکھیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ بہت سارے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بعض اوقات کبھی خود ساختہ ہمارے جو ہے نا وہ یہ بیماریاں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک رحم و کرم فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں واقعی جس کے ساتھ آزمائشیں، پریشانیاں رہتی ہیں، وہ ہوتا ہے، اسے آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ طبیعت میں ایک اطمینان ہم رکھیں، طبیعت میں ایک سکون ہو۔ بھئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، کیا ہوا؟ اللہ پاک کی رضا پر راضی ہے۔ طبیعت میں ہماری ایک اطمینان ہونا چاہیے، بیماری کے باوجود بھی طبیعت میں ہماری اطمینان ہو، سکون ہو۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل بہت سارے آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، اللہ پاک آسانی فرما۔ اور یہ بھی اللہ پاک کی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آزمائش کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، تکلیف کے باوجود طبیعت میں ایک اطمینان رہنا، طبیعت میں ایک سکون رہنا، الحمدللہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ اس کے لیے کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جو وظائف آپ کو دیے گئے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا، اور جو الحمدللہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتا ہے اور جو احتیاطوں کے مطابق عمل کرتا ہے، تو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا فیس پا رہی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، ان کو کیسے شفائیں مل رہی ہیں، ان کے کیسے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ تو اعتقاد بھی مضبوط ہونا چاہیے، یقین بھی کامل ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، مختلف مقامات پر الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع ہوتے ہیں، اور جہاں پر صلاۃ الحاجات ادا کی جاتی ہے، دعائیں کرتے ہیں، تعویذات عطاریہ الحمدللہ عز و جل دیے جاتے ہیں، روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، اور بلا مبالغہ ان مختلف مقامات پر جو ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہزار لوگ ان میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ روحانی علاج کا ایک ذریعہ۔ اللہ پاک کسی کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے بیڑا پار فرما دیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو جہاں جہاں یہ دعائیں شفا اجتماع ہوتے ہیں، جو شعبہ روحانی علاج کے تحت، دعوت اسلامی کے تحت جہاں دعائیں شفا اجتماع ہوتے ہیں، تو ضرور آپ بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل شرکت کریں گے۔ آئیے کچھ تاثرات ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے مشہور علاقے کیماڑی میں، اور اس کا ایک ٹاؤن ہے فش ہاربر کے نام سے۔ اس فش ہاربر میں ایک مسجد ہے جمال مصطفیٰ۔ تو اس جمال مصطفیٰ مسجد میں الحمدللہ ہونے جا رہا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس دعائے شفا اجتماع میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے گا کہ دعا ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، اس کے بعد شعبہ روحانی علاج ہے، اس کے تحت فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آنے والے جو ہمارے پریشان حال اسلامی بھائی ہیں، ان سے اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے چل کر لیتے ہیں تاثرات
اور معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں کی کیا تعداد ہوتی ہے اور کس طرح یہاں پر آنے والے اسلامی بھائیوں کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ کیماڑی کے ذمہ دار شعبہ روحانی علاج کے محمد عمران اتاری۔ ان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عمران بھائی یہ بتائیں کہ دیگر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، جوڑوں کے درد اور ہاتھ پیروں کے درد کے لیے کچھ دوا وغیرہ دیتے ہیں، آپ جوڑوں کے درد اور ہاتھ پیروں میں جو درد ہوتا ہے، کمر میں جو درد ہوتا ہے، اس کے لیے کیا خدمت کرتے ہیں؟ ان کو جوڑوں کے درد کے لیے، ہاتھ پیر کے درد کے لیے ڈوریاں دم کر کے دیتے ہیں۔ ہاں، ان کو ڈوریاں وغیرہ دم کر کے دیتے ہیں اور وظائف دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ عمران بھائی یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی بڑے مرض میں مبتلا ہے، اس کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ کارڈ کی جاتی ہے اور پلیٹوں کا عمل ہوتا ہے 40 دن کا، الحمدللہ وہ ان کو دیا جاتا ہے اور تعویذات بھی ان کو دیے جاتے ہیں۔ کچھ فوائد بھی آتے ہیں، لوگ بتاتے بھی ہیں کہ آپ کو؟ الحمدللہ بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو بتاتے ہیں کہ نا یار میری وائف کو تھا کینسر، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو کینسر کے اثرات ہیں، تو الحمدللہ انہوں نے پلیٹیں پی، 40 دن کا کورس کیا، الحمدللہ ان کا وہ مرض ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ مرض بھی دیکھیں آپ کے کیسے کیسے مرض ہیں اور مریضوں کو شفا بھی حاصل ہو رہی ہے۔ آپ بھی اس شعبہ روحانی علاج کے تعویذات اتاریہ کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ وقاص احمد اتاری۔ وقاص بھائی آپ کی کیا ذمہ داری ہے شعبہ روحانی علاج میں؟ میری الحمدللہ بلدیہ ٹاؤن سطح پہ ذمہ داری روحانی علاج۔ اچھا ماشاء اللہ، بلدیہ میں بھی کچھ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں تعویذات اتاریہ کے؟ الحمدللہ بلدیہ ٹاؤن پہ تقریباً 8 مقامات پر روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، یہاں پر کس سلسلے میں آنا ہوا؟ کوئی مطلب آپ کے ذمہ دار نے بھیجا، کیا ہوا؟ الحمدللہ یہاں دعائے شفا اجتماع کے سلسلے میں یہاں حاضری ہوئی ہے، تو الحمدللہ یہاں استخارہ کارڈ اور تعویذات کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو تعویذات اتاریہ جو ہم کہہ رہے ہیں، تعویذات اتاریہ اوراد اتاریہ، یہ شعبہ روحانی علاج، یہ ہیں کس کے اصل میں؟ یہ الحمدللہ امیر سنت کے ہی تعویذات ہیں، ان کے عطا کردہ ہیں جو ہم الحمدللہ آگے اسلامیوں تک پہنچاتے ہیں۔ صحیح، تو آپ نے کیسے اس کا یہ سیکھا اور کیا طریقہ کار تھا؟ الحمدللہ باقاعدہ روحانی علاج کے حوالے سے جو ہے کورس کروایا جاتا ہے، وہ کورس کرنے کے بعد اسلامی بھائیوں کو بسوں پر بھیجا جاتا ہے، پھر وہ جا کے اس کورس کے ذریعے خدمت کرتے ہیں دعوت اسلامی کی، لوگوں کو روحانی علاج مطلب تعویذات اتاریہ اور استخارہ وغیرہ کارڈ وغیرہ یہ عمل کرتے ہیں۔ کئی ایسے اسلامی بھائی جو اس کے ذریعے جو ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کئیوں کو فائدہ ہوتا بھی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد نوید۔ اچھا نوید بھائی، یہاں دعائے شفا اجتماع ہوا، یہاں اجتماع میں آپ کس سلسلے میں تشریف لائے؟ میں الحمدللہ تعویذ اتاریہ کے لیے گیا ہوں۔ جی، پہلے کبھی تعویذات لیے، فائدہ ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ تعویذ اتاریہ میں بڑی برکت ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے میسیجز کی جانب، کافی سارے ہمارے ناظرین کے میسیجز آئے ہیں، تو وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ میں جلدی ہمارے ناظرین کے میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں تاکہ ان کے بھی روحانی علاج یہ بیان کیے جا سکیں۔ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے نام اپنا بتایا ہے آصف نذیر بن شاہدہ بی بی۔ آپ کا جو فرمایا کہ جگہ بیچنا چاہتے ہیں، بک نہیں پا رہی، جو بھی آتا ہے جگہ دیکھ کر چلا جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی دکان ہے، مکان ہے، فلیٹ ہے، جو بھی آپ جگہ بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ پڑھیں گے سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے۔ یہ پڑھ کر آپ نے اپنی اگر دکان ہے تو دکان پہ دم کر لیں، جو بھی آپ کی جگہ ہے یہ آیت پڑھ کر آپ اس پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ جگہ بک جائے گی۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا کام میں دل نہیں لگتا، سارا دن طبیعت میں بے چینی رہتی ہے، نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے، نہ کسی چیز میں دل لگتا ہے، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتائے۔ دیکھیں اگر کسی کا کام میں دل نہ لگتا ہو تو 100 مرتبہ یا اللہ کسی سادے کاغذ پر لکھیں، لکھنے کے بعد اس کا تعویذ بنا کر سیدھے بازو میں باندھ لیں، کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ گردے میں میرے تکلیف رہتی ہے، کوئی وظیفہ
वजीफ़ा बताइए। गुर्दे की तकलीफ़ से नजात के लिए 7 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ कर पानी पे दम करके पिएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा हासिल होगी। रूहानी इलाज के बस्तों से इसके ताबीदात अत्तारिया भी हासिल कर सकते हैं। कद नहीं बढ़ रहा, इसके लिए भी कोई वजीफ़ा बता दीजिए। या समीउ 100 मरतबा वो आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर अपने ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका मसला हल हो जाएगा। 8 साल की मुद्दत गुजर चुकी है, रिश्ते नहीं आ रहे, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। कुछ देर पहले भी वजीफ़ा बताया था कि 60 मरतबा सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून ये पढ़कर अपने दुआ करें अल्लाह पाक की बारगाह में। अगर किसी के रिश्ते में बंदिश भी हुई ना तो इस वजीफ़े की बरकत से वो बंदिश भी टूट जाएगी। अच्छा, नसीम इन्होंने कहा है कि मोहम्मद एजाज ये बैरून मुल्क गए हैं, इनका काम नहीं लग रहा, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। अगर बैरून मुल्क गए हैं और काम नहीं लग रहा तो आप इनको मशवरा दीजिएगा कि इशा की नमाज अदा करने के बाद या मुसब्बिबल असबाब ये 500 मरतबा पढ़ें। इस एहतियात के साथ पढ़ें कि खुले आसमान के नीचे नंगे सर खड़े होकर पढ़ें, सर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो। 500 मरतबा पढ़ना है, ये हुसूल रोज़गार के लिए बेहतरीन ये वजीफ़ा है। इसी तरह हर नमाज के बाद सूरत तौबा की ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हर नमाज के बाद 1 मरतबा ये आयत पढ़ लिया करें। ये कशाइश रिज़्क़ के लिए, रिज़्क़ में कुशादगी के लिए, रिज़्क़ में वुसअत और कुशादगी के लिए बेहतरीन है। ये सूरत तौबा की एक आयत 1 मरतबा हर नमाज के बाद आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके रिज़्क़ में हैरत अंगेज़ तौर पर बरकतें और तरक्कियाँ होती रहेंगी। कुछ वीडियो सवालात भी हैं नाज़रीन की तरफ से, आइए वीडियो सवालात शामिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़हर जलील अत्तारी, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि अगर किसी को घुटनों में दर्द रहता हो तो उसका क्या अमल किया जाए। मज़हर इकबाल अत्तारी तुर्की के शहर इस्तांबुल से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी की कमर में दर्द रहता हो तो क्या अमल किया जाए। कमर की तकलीफ़ और घुटनों का दर्द, आपके सवालात दोनों के अलग अलग थे। दोनों के रूहानी इलाज, एक ही रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ, चाहे घुटनों का दर्द हो, जोड़ों में दर्द रहता हो या कमर में तकलीफ़ रहती हो। अच्छा, नाम भी दोनों के मिलते जुलते, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। तो जिस्मानी दर्द से नजात का रूहानी इलाज मैं अर्ज़ करता हूँ। सूरतुल हश्र की ये आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हर नमाज के बाद 7 टाइम्स 7 मरतबा ये आयत आप पढ़ें। पढ़कर हाथों पे दम करके आप अपने जो पूरे जिस्म पर, जिस्म के जिस हिस्से में आपके जहाँ दर्द है, हाथों पे दम करके आप हाथों जिस्म के उस हिस्से पर फेर लें। जिस्मानी दर्द से, घुटनों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से, कमर की तकलीफ़ से ये अल्हम्दुलिल्लाह सवजल शिफा हासिल होगी। और अपने डॉक्टर से भी रुजू कीजिएगा, इंशाअल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से मसाइल हल होते चले जाएंगे। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जो रूहानी इलाज, जो वज़ाइफ आपको बताए गए, तो आपने तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती, क़वाइद व मखारिज की दुरुस्ती के साथ पढ़ना है और बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके मसाइल हल होते चले जाएंगे। और जो मसाइल हैं, जो रूहानी इलाज आपको बताए गए, साथ साथ रूहानी इलाज के बस्तों से आप तावीज़ात अत्तारिया भी फ़ी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। जी, अगर आपके किसी मुल्क में या आपके करीब में कोई नहीं है, तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता नहीं है, रूहानी इलाज का बस्ता नहीं है, तो आप घर बैठे भी माशाअल्लाह सवजल तावीज़ात मंगवा सकते हैं। एड्रेस नोट कीजिएगा, प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची पाकिस्तान। ये एड्रेस अपने पास लिख कर रख लें। जब भी अल्लाह ना करे कोई होता है ज़िंदगी में मसले मसाइल आ जाते हैं, तो आप इस एड्रेस पर अपने मसाइल लिख कर भेज दें। शोबा रूहानी इलाज इंशाअल्लाह सवजल बाय पोस्ट आप तक तावीज़ात भी रवाना कर देगा। ऑनलाइन आप अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और अब तो कोई मसला ही नहीं है। दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, इसके होम पेज पर रूहानी इलाज के सर्विस मौजूद है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हाथों हाथ काट का अमल करवा सकते हैं।
سکتے ہیں، آن لائن روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، آن لائن اوراد و اطاریاں آپ معلوم کر سکتے ہیں، آن لائن آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے خود بیعت ہونا ہے، مرید ہونا ہے، آن لائن آپ الحمدللہ عز و جل مرید ہو سکتے ہیں۔ کافی ساری سہولیات ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ شعبہ روحانی علاج کی اپلیکیشن روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کے مسائل کا روحانی علاج ماشاءاللہ عز و جل آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج سے مربوط رہیں، انشاءاللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں۔ ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک سب کی بیماریاں دور فرمائیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا رحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضداروں کو باریک کر سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جن کے بچے بیمار ہیں اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرما دے۔ یا رحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ ماہ شعبان المعظم اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائشیں تکلیفیں دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے۔ گھروں سے لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ جو مسلمان جادو جنات عملیات اثرات آصف سحر میں مبتلا ہیں، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، خیر کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما